خدا کا سلام محتر اور سوئی صاحب اور امیر فیصل صاحب، تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، تو ہم شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے۔ جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کی سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے اس پروگرام میں پیور ڈسکشن چیٹ گروپ کے ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب اور جناب امیر فیصل صاحب، دا چیف ایڈمن آف پیور ڈسکشن چیٹ گروپ، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ان آور پیور ڈسکشن گروپ آفٹر اے لانگ ٹائم۔ بہت دل کر رہا تھا، خواہش ہو رہی تھی کہ زاہد خان صاحب سے ملاقات ہو، بٹ ٹائم ایسا سیلیکٹ ہوا اور زاہد خان صاحب کے پاس عدم فرصت کی وجہ سے بہت کم ٹائم ہے، بٹ انہوں نے جو بھی ٹائم دیا تو اطہر صاحب نے اور میں نے مل کر پوری کوشش کی کہ ہم اس کو ارینج کریں۔ میں ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں محترم زاہد خان صاحب کا ان ہز اون گروپ پیور ڈسکشن گروپ، اور اس درخواست کے ساتھ کہ سیشن برائے مہربانی رکھا کریں، اور اس میں شروع میں میرے کچھ سوالات ہوں گے اور بعد میں اطہر خان صاحب کے، تو وی شیل بگن اپ ٹو اطہر بھائی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پھر۔ تو دیکھیں گے جون کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی لچک آ جائے گی تو فرینکفرٹ میں جانے سے تو پھر دیکھ لیں گے۔ فی الحال مجھے جانا پڑتا ہے، اس لیے یہی وقت میں دے سکتا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ سر، سناتنی لوگ یہ مانتے ہیں، نبوت کا کانسیپٹ کم سے کم سناتنی آریہ تو نہیں مانتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ 5000 سال پہلے کے لگ بھگ مہا بھارت کا وار ہوا تھا، مہا بھارت کا یدھ ہوا تھا، جس میں کریمی لیئر سناتنی لوگوں کی ختم ہو گئی تھی، اور ادھر انڈو پاک سائٹ میں یا ہمارے گریٹر انڈیا میں، بھارت ورش میں پنڈتوں نے زور پکڑا تھا اور طرح طرح کی کتابیں لکھ دی تھی، قرآن لکھ دیے تھے، اسٹوری لکھ دی تھی، بدل دیا تھا، طرح طرح کی مورتیاں بنا دی تھی، اپنی حکومت چلائی تھی، دکانداری چلائی تھی، اور اسی ٹائم کے لگ بھگ ادھر ریگستانی علاقوں میں نبوت کانسیپٹ نے جنم لیا تھا، اور ایک ٹائم پہ آ کے جب ابراہیم صاحب نبی بنے تو انہوں نے کہا میری اولادوں میں سے ہی نبی ہوں گے۔ تو بہرحال اتنی لمبی ایکسرسائزز ہوئی، بتاتے ہیں بابا آدم صاحب آئے، پھر ان کی بیوی آئی حوا آئی، پھر ان کے بیٹوں نے ایک دوسرے سے شادی کی، یا جو بھی ہوا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سر، تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی لمبے ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اب زاہد خان صاحب محترم آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ منسوخ کرنے آئے ہیں کتابوں کو، تو آخر اللہ کو، خدا کو، پرماتما کو، ایشور کو ان سب چیزوں کی پھر ضرورت کیا تھی؟ کیوں اس نے شروع میں پتلا بنایا، کیوں اس نے انسان بنایا، کیوں ساتھ ساتھ میں شیطان کو ایسا کر دیا کہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، قیامت تک کی زندگی بھی دے دی اس کو، اور یہ بھی کہہ دیا تو بہکاتا پھر جتنوں کو بہکا سکے، اور پہلا شکار اس نے آدم صاحب کو بنایا، وہاں سے نکلوا دیا۔ تو خدا کرتا بھی سب کچھ خود ہی ہے، جنت دوزخ بنانے والا وہ، شیطان کو بنانے والا وہ، شیطان کو بہکانے کی، ورغلانے کی، مس گائیڈ کرنے کی پاور دینے والا وہ، آخر یہ سب ہے کیا؟ بتائیں۔ جن کی کتاب تھی تورات، بنی اسرائیل کی، وہاں بھی کانسیپٹ نہیں ملتا نبوت کا۔ تو اب جو نبی بنایا گیا ابراہیم کو لے کر، آدم کو لے کر، نوح کو لے کر، اور پھر چلتے رہے اسحاق، یعقوب اور موسیٰ، عیسیٰ، یہ تو قرآن کی ایجاد ہے کہ ان کو نبی کہا، سلیمان کو۔ اب تورات جو ہے وہ سلیمان کو بادشاہ کہتی ہے، داؤد کو بھی بادشاہ، لیکن کاہن بھی نہیں کہتی۔ تو جو دوسرے تھے، یونس ہو گیا، یونس متی نینوا، اور جو سیموئیل، یسایہ، الایہ، ان کو کاہن کہا گیا،
زکریا کو بھی نبی نہیں کہا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی روحانیت کے مطابق کلام کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ کہاں تک ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نور ہے تو وہ نور تک پہنچا، اگر وہ کہتا ہے خدا انرجی ہے تو وہ انرجی تک پہنچا۔ تو ہر نبی اپنی زبان کے پیچھے اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے، پھر یہ جو انہوں نے بیان کیا وہ پھر تورات بن گئی، انجیل بن گئی، قرآن بن گیا، یہ کتابوں کی شکل۔ لیکن جو مجھے خدا نے بتایا ہے یہ کوئی کتاب بھی مقدس کتاب نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اس میں بہت سی غلطی ہیں اور اس میں حکمتیں ہیں اپنا کاہن کی یا نبیوں کی، جو محمد صاحب نے اپنا نبی کہا، لیکن اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ کتاب کامل ہو، کوئی کتاب کامل نہیں ہے۔ اب میں آیا ہوں تو میں نے تو کہا کہ یہ محمد صاحب کا پیغام کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ خدا نے کہا ہی نہیں، فرشتوں نے بھی نہیں کہا، تو یہ محمد صاحب کی کوئی اپنی حکمت یا تعلیم تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے 21 سینچری کہ جب زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ یہاں ہمارے ہاں بہت کلیئر ہے نبوت کا کانسیپٹ کہ خدا سے ہم کلامی کرنا، آپ کی روحانی جو سینسز ہیں ان کو کھل جانا اور اسی زندگی میں مشاہدہ کرنا، صبر کرنا اور خدا کے ساتھ تجربات کرنا، تو ہم تو بالکل کلیئر ہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ تو شروع ہی نہیں ہوا تھا تو ختم کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے اندر مذہب رہا ہے، تو مذہب تو تھا ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو خدا آپ چاہتا ہے وہ ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ۔ جی حضور، ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیدار ہوا ہے؟ کیونکہ جو کچھ آپ کو یا ماضی کے انبیاء کو دکھائی دیتا ہے وہ اصل بھی ہے یا نہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ، بلکہ یوں کہیں کہ یونیورسل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو جب، اور یہی روایات ہیں، ٹریڈیشن ہے، لیکن جب کوئی بھی نبی یا کوئی بھی شخص خدا کے آمنے سامنے آتا ہے تو وہ اتنا بے اختیار ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی روح پر اختیار ہی نہیں رہتا۔ تو اس کا انگ انگ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے بال، اس کا دل، اس کی ہر چیز پکار پکار کے کہتی ہے کہ تو حق تعالیٰ ہے، تو ایشور ہے، تو آسمانی باپ ہے۔ تو جب یہ بے اختیاری جاری ہو جائے اور آپ کو اپنی روح پہ اختیار نہ رہے تو جان لیں کہ حق تعالیٰ کا آپ کو دیدار ہوا ہے، اور اس کے اندر نہ شیطان آ سکتا ہے نہ کوئی اور شخص آ سکتا۔ خدا کا دیدار ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کاہنوں کا دیدار کر لیا اور انبیاء کا دیدار کر لیا، یہ ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کا، فرشتوں کا دیدار کیا، بلکہ اس مقام پر پہنچ کر، میں تو اس کو مقام بھی نہیں کہوں گا، اس حال پہ پہنچ کر کوئی چیز اختیار میں نہیں رہتی، کچھ یاد نہیں رہتا، اور انسان اپنی روح پہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، دڑام سے سجدے میں جا کر یہ کہتا ہے تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو یہ
بہت بڑا نشان ہے جاننے کے لیے کہ حق تعالیٰ، جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے خدا کو خدا کے نور سے پہچانا، تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو خدا نے وعدہ دیا ہے نا کہ وہ ملے گا، تو ہمارے ہاں تو نبی بڑھتے جا رہے ہیں، باقیوں کا کچھ نہیں پتا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر کا سوال ہے، زاہد خان صاحب، نور الہی کیا ہے؟ کیا اسے انسانی شعور و دانائی کے معنی میں سمجھا جا سکتا ہے، یا یہ کوئی سچ مچ کی روشنی ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے؟ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے اور کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ روشنی ایک اصل حقیقت ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا وجود کیسے جنم لیتا ہے۔ جب کوئی شخص، یہ میں آپ کو راز الہی بتا رہا ہوں، جب کوئی شخص خدا کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی منشا کو پورا کرتا کرتا اس کی محبت میں بہت دور نکل جاتا ہے، تو اس ایشور یا خدا کی محبت میں ہی وہ بیج ہیں جو پھٹتے ہیں محبت الہی میں، اور وہاں سے یہ نور نکلتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الہامی یہ جو کتابیں ہیں کہ نور نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، اس کا جو اصل سا چشمہ ہے وہ خدا واحد کی ذات ہے۔ ہم اسے آسمانی باپ کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، تو یہ وہاں سے ہوتا ہے شروع، اصل سر چشمہ۔ اگر جس دن وہ سر چشمہ چھوڑ جائے ہمیں، تو ہم سارے ہی فرشتے کیا انسان سب مخلوقات خشک ہو جائیں گی۔ ہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس میں جو کیفیات ہیں نور میں وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ مخلوقات میں کسی کے پاس نہیں چابی۔ اس میں نور میں کتنی کیفیات ہیں کہ جو سچا سکون ہے، سچی خوشیاں، قوم مکہ کی آزادی، نہ ختم ہونے والا پیار اور روح کی ہارمونی، یہ چشمے خدا سے ہی پھٹتے ہیں، پھوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر پہنچ کر کوئی مخلوقات آپ کو نہیں دے سکے گی، کوئی مخلوقات آپ کو نہ سکون دے سکتی ہے، نہ ہمیشہ کی خوشیاں، نہ ختم ہونے والی محبت۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس نور میں صرف دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور محسوس کے علاوہ عجیب سی کیفیات ہیں کہ وہ انسان پھر زمینی انسان نہیں رہتا، وہ آسمانی انسان بن جاتا ہے۔ جی حضور شکریہ جی۔ ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، آپ کی لگ بھگ 75 سالہ زندگی اور روحانی تعلیمات سے آج تک کتنے لوگوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوا ہے؟ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ خدا نے آپ سے کہا کہ اپنا ملک، اپنا کلچر اور اپنا مذہب چھوڑ اور جرمنی جا، میں تجھے نئی دنیا دوں گا۔ کیا خدا سے ملنے کے لیے مجھے بھی اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا؟ بھائی جو چیز ہے ہی نہیں اسے چھوڑنا کیسے پڑے گا؟ اب یہ اسلام کے اندر ہے، باقی جو جہاں سے یہ مذہب شروع ہوئے ہیں، مذہب کہہ رہا ہوں، تورات، انجیل، وہاں تو مذہب کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم مذہب کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو بھی یہ تو ایک راہ ہے، اور خدا کی طرف بہت سی راہیں جاتی ہیں، تو ہم راہوں کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ خدا کی ذات سیدھے راستے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ منزل کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کا سوال کہ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں ہیں جی لوگ، اور اسی ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے، اس میں 60 کے لگ بھگ یا اوپر تو نبی ہو چکے ہیں۔
تو جو خدا کا وعدہ ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو یہاں تو خدا کا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اب یہی کتابوں کی تعلیمات بھی ہیں کہ جب خدا ملتا ہے تو وہ نئی دنیا کی بات کرتا ہے، پرانی دنیا اور نئی دنیا ملا کے نہیں دیتا، ڈالڈا اور دیسی گھی ملا کے نہیں دیتا۔ تو آپ کو خدا سے غرض ہے یا مذہب سے غرض ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اگر آپ کو منزل سے غرض ہے، جو منزل خدا کی ذات ہے، یہاں سے تو سفر شروع ہوتا ہے، تو پھر جو مذہب تھا ہی نہیں تو اس کو چھوڑیں گے کیا آپ؟ ہاں، آپ پیدا ہوئے اسلام میں، کوئی یہودیت میں پیدا ہو گیا، کوئی عیسائیت میں، کوئی بدھ میں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی وہیں پھنسے رہے، بلکہ تلاش جو ہے اس اصل تلاش میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر جہاں بھی اسے سچائی ملے، سچائی یونیورسل ہے، یہ مذہبوں کی کوئی ایجاد تھوڑی ہے، تو یہ تو یونیورسل ہے۔ تو یونیورسل چیز کو لے کر جب آپ خدا کو مل لیں گے تو منزل مل گئی آپ کو۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، ماضی کے انبیاء کو معصوم یعنی غلطی سے پاک سمجھا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جبکہ تاریخ میں اکثر انبیاء کو خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے بھی پایا گیا ہے، جیسے حضرت آدم، حضرت یونس، حضرت ادریس وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ عیسیٰ مسیح جی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے خدا تو بھی مجھے چھوڑ گیا۔ اس کے برعکس آپ کی تعلیمات میں بھی انبیاء کے بہت سے پیغامات ملتے ہیں کہ ان کی مشن کی زندگی میں جو غلطیاں اور گناہ ہوئے، آج وہ روح کی دنیا میں آپ کو خود بتا رہے ہیں۔ کیا ان کے اعتراف جرم کرنے سے آج کے دور میں انسانیت کو کوئی فائدہ ہے؟ ان کا اعتراف جرم کرنے سے ایک بات تو سامنے آ جاتی ہے، کوئی انبیاء معصوم نہیں۔ یہ پتہ نہیں اسلام کی تعلیم ہوگی، عیسائیت کی تو تعلیم نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی بھی نیک نہیں ہے سوائے خدا واحد کے۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے شوشے نکال لی ہے کہ انبیاء سے غلطی سے پاک ہے، کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ اب یہ جو انبیاء جن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ان کو ان کے مقامات میں دیکھا روح کی دنیا میں، اور ان کے نور بھی دیکھے اور ان کا اندھیرا بھی دیکھا میں نے۔ تو وہ اندھیرے کیسے آ گئے اگر اتنے معصوم تھے؟ تو یہ چاہے ابراہیم ہو، آدم ہو، یونس ہو، ادریس ہو، کوئی بھی ہو، سمعول ہو، یسایہ ہو، الایہ ہو، عیسیٰ ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا انسانیت کو؟ اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے انسانیت کو کہ وہ جان لیں گے کہ یہ سب اتنی غلطیوں کے باوجود اور اپنے نور میں اندھیرے بھی لے گئے، تو یہ مل سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں مل سکتا خدا سے؟ نبیوں کو خدا نے کوئی 2 دل تھوڑی دیے تھے یا 4 آنکھیں دی تھی۔ خدا جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، تو اس نے وہ سب کچھ دیا ہر انسان کو جو نبیوں کو دیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اپنے انبیاء پہ تکیہ کر بیٹھے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صبر کر کے اس خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو نبیوں نے دیکھا، اور اس سے بھی آگے جا کے انعامات پا سکتے ہیں۔ یہ ترقی کی راہیں یونیورسل خدا نے کسی کے لیے بھی بند نہیں کی ہے۔ تو بہت سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور پھر یہ کہ انبیاء غلطی نہیں کرتے۔ ان چیزوں کو تو آپ اٹھا کے کوڑے کی کرکٹ میں پھینک دیں۔ محمد صاحب 70 دفعہ استغفارہ کرتے تھے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔
جی سر شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں کیا قرآن اور دیگر الہامی کتابیں خدا کا کلام ہیں یا انہیں انسانوں نے خود لکھا ہے؟ ان کا انسانوں پر اتنا گہرا اثر کیوں ہے کہ آج تک انسانیت انتہائی اختلافات کے باوجود ان مذاہب سے نہ ہی مکمل طور پہ باہر آ سکی ہے اور نہ ہی انہیں اپنا سکی ہے؟ یہ بحث تو بڑی پرانی ہے. بغداد میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے اسی بات پر کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے اور ساری کتابیں مخلوق ہیں. قرآن کہتا ہے راہ دکھاتی ہے، یہ تھوڑی کہتا کہ کامل ہے. کن کو راہ دکھاتی؟ اہل غیر کو بھی نہیں دکھاتی، متقی لوگوں کو. تو اب یہ ہے کہ اتنا گہرا اثر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ چشمے جو ہیں جب چنا گیا ان کو تو تھا تو وہی بات نا، اصل راز کے اندھیروں سے انسان کو نور میں لے کے آئے تو اثر تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ کوئی کارل مارکس کی ایڈیالوجی تھوڑی ہے، تو اثر تو ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ سردیوں میں سیک لینا چاہتے ہیں، سردیوں میں گرمائی لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، لیکن جو آگے چلتے جائیں گے آگ کے تو آپ کی کھال بھی جلا دے گی، سب کچھ ہی جلا دے گی. تو اب جو مذہب کی تعلیمات ہیں وہ خود بھی بتاتی ہیں کہ یہاں مشاہدہ الہی کی منزل جو ہے وہ فنا ہے، یعنی کہ میں نہ ہوں اور میرے اندر خدا کی نور، خدا کا پیار اتنا آ جائے کہ میری نئی زندگی شروع ہو جائے جو اندھوں والی نہ ہو. لہذا اب یہ جو ہے پیدا ہوئے مذہبوں کے اندر تو ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ پھسیا ہو گیا. جیسے عیسیٰ نے کہا تھا نہ تم خود، مذہبوں کو کہا تھا کہ نہ تم خود آتے ہو بنی اسرائیل کو، نہ دوسروں کو آنے دیتے ہو، ڈکا لگا کے بیٹھ گئے. تو اب میں ان تعلیمات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہمیں اصل حقیقت کی طرف آنا ہے، اپنی منزل پانی ہے، باقی بکھیرے جو ہیں ٹیک دی بیسٹ اینڈ لیو دی ریسٹ. اوکے، ہمیں سے مراد جو ہے وہ جانور تھوڑی ہیں. ہم سے مراد جو ہے، ہمارے سے مراد جو ہے انسانیت ہے. تو جو انسانیت خدا سے ملتی جا رہی ہے وہ ہم ہی ہے، اور مخلوقات بھی ہوں گی، لیکن اس دفعہ تو ہم زمین کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس سے مراد اس لیے ہے کہ جیسے خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی تو بھائی ہم سے ہی بھرے گی، کتے بلوں سے تو نہیں بھر سکتی. تو مراد تو بالکل، معنی تو بالکل واضح ہے، اس کو کمپلیکیشن میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سر شکریہ جی. ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سنا ہے آپ نے خود بھی خدا کا دیدار کیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو بھی خدا کا دیدار کروایا ہے، اور آپ کے مشن میں 60 نبی بھی آ گئے ہیں جو خدا سے ملتے ہیں. مزید یہ کہ مستقبل قریب میں آپ کی 300 کتابیں بھی سامنے آ جائیں گی جن میں آپ خدا کے راز الہی اور اس کی نئی دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ نئی دنیا کیسی ہوگی؟ اور مستقبل میں جب لوگ خدا سے خود ہی مل سکتے ہوں گے تو ان مذاہب کا کیا بنے گا؟ مذاہب کا تو ابھی سے خدا نے کہہ دی ہے ان کا اچار بنا لو یا انہیں دفن کر دو. اب یہ ہے کہ وہ دنیا کیسی ہوگی، کیونکہ جب یہ مذاہب کہتے ہیں رستہ،
بھئی ہم رستے کی تو بات نہیں کر رہے، ہم تو مستقبل کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو حال کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ اب ملتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی دنیا میں کیا ہوگا، اس کی دنیا میں جو ہے تقدیر جو ہے انسان کو سجدہ کر دے گی، موت ہار جائے گی وہ بھی سجدہ کر دے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حادثات ختم ہو جائیں گے، اور وہ دنیا ایسی ہوگی خدا والوں کی کہ وہاں ہر شخص اپنا سب کچھ دے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کی ذات کہہ رہی ہے، اور خدا کی ذات یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں ان سے منہ نہیں چھپاؤں گا۔ یہ ان مذہب والوں سے تو منہ چھپایا ہوا ہے، تکرار بازی زیادہ کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، بحثیں زیادہ کرتے ہیں، اور اندر سے بدبودار لاشیں۔ تو خدا کو ظاہری چیزوں پہ تو نہیں آپ اپنے پاس بلا سکتے، آپ کا اندر جو ہے وہ خدا کے نور سے روشن ہونا چاہیے۔ تو خدا کہہ رہا ہے، بلکہ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے اب میں کیا دہراؤں، اپنی قرآن کو ہی دیکھ لیں کہ وہی ان کا آقا بنا بیٹھا ہے۔ کون آقا؟ شیطان، اور یہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو خدا کی دنیا ہے ہی نہیں۔ ان کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ جس دنیا میں رہ رہی ہیں یہ شیطان کی دنیا ہے۔ تو جو ان کا آدم تھا 6000 سال پہلے، آدم تو خیر بڑے آئے ہیں، وہ آیا تھا وہ بھی نافرمان تھا، اس کے گھر کے اندر ہی قتل و غارت شروع ہو گئی، زن زر اور زمین کا مسئلہ شروع ہو گیا، پھر وہاں سے سوسائٹی نکلی، پھر قوم، پھر یہ دنیا، اور یہ دنیا جو ہے یہ شیطان کی ہے۔ اب اس کو لینے کے لیے معجزے نہیں چاہیے، اس کو لینے کے لیے پھر آدم آئے، وہ آدم جس سے خدا خوش ہو۔ اس آدم سے تو ناراض ہو گیا تھا جب، وہاں سے پھر نئی ابتدا ہو، ایک انڈیویجول کی، فیملی کی، سوسائٹی کی، نیشن کی، ورلڈ کی۔ تو خدا نے مجھے اعلان کر دیا آسمانوں کے اوپر کہ میرا دل جو ہے اس نے میری ساری تعلیمات ویسے بتا دی ہیں جیسے میں نے اسے کہا تھا، جیسا خدا نے کہا تھا، جیسے سنا ہے، جو دیکھا ہے، جو سفر ہے، جو مشاہدہ ہے، جو تجربات ہیں، وہ ویسے ہی بتا، کوئی پرواہ نہ کر انسانیت کی، نہ مذہبوں کی، اہل غیروں کی۔ تو وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ جی ضرور، شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے قتل کرنا کیوں لازم ہے؟ انٹرنیٹ پہ کچھ ویڈیوز دیکھے، مسلمانوں کی طرف سے آپ پر بھی کئی جان لیوا حملے ہوئے۔ جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے اسلام کے نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، پھر یہ آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ پھر یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں جو تعلیمات دے رہا ہوں، جو فنڈامنٹل فاؤنڈیشن ہے، یہ راز الہی بیان کر دے تو میں ملتا جاؤں گا۔ تو یہ تو مذہب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک انسانیت کا یونیورسل خاندان ہے جس کا محور خدا کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی ترقی مجھ سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو خدا نے کہیں بھی بریک نہیں لگائی ہوئی، وہ مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ انعامات پا سکتا ہے۔ تو یہ جو پچھلی پتہ نہیں کیسے نبی تھے کہ اپنی چودہاٹ کے بعد، اپنی امت کے بعد کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بلکہ سمجھتے تھے میرا ہی مذہب رہے گا، باقی سب کا صفایا ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے کام کیا، ان کی کرتوتیں ہیں، خدا نے کہا کہ میں نے ان سب مذہبوں کی صف لپیٹ دی ہے، تو وہ تو لپٹ گئی۔ تو اب یہ نیا دور ہے، 21 century is a God-centered, one family world, and we all gonna be have a living relationship with God. جب میں سچائی بیان کرتا ہوں تو بڑی تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ
محمد صاحب کی اپنی ایجاد تھی، اور میں یہ کہوں گا کہ نہ خدا کی طرف سے ہے، نہ ہی اور مخلوقات اور فرشتوں کی طرف سے یہ تھا کہ کوئی اپنا مذہب چھوڑے تو اسے قتل کر دے۔ یہ خوف دلایا گیا، یہ باڑ لگائی گئی کہ کوئی سوچا ہی نہ، خوف سے اس کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ تو پھر جنہوں نے کچھ قدم بڑھا دیے انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ 1500 سال سے ایک نبی نہیں آ سکتا، اور ایک یہ کہ جو اسلام چھوڑے گا اسے مار دیا جائے۔ یہ لعنت ہے، اور یہ شیطان سے شروع ہوئی ہے، اور محمد صاحب نے اس تعلیم کو پیش کیا جو بالکل غلط ہے۔ چاہے مسلمان جو ہے آگ بگولا ہو جائیں، اور میرے تو ویسے بھی جان کے دشمن ہیں، مجھ پہ تو 5 حملے یہ جرمنی میں کر چکے ہیں، یہ عراقین، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، لیکن خدا نے مجھے بچایا۔ اور یہ یورپ ہے جہاں پہ سیکیورٹی دیتی ہے، چاہے ان کے مذہب کے خلاف ہے، تو پولیس پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ تو جب تک خدا میری زندگی رکھے گا میں تو بولتا جاؤں گا، میں ان کی گندی جھوٹی باتوں سے جو ایجاد ہو گئی ہیں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جی تو شکریہ جی۔ حضور جی آخری سوال ہے میری طرف سے۔ حضور ایک ممبر کا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کو ماہواری کے دنوں میں ناپاک کیوں مانا جاتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو چھو بھی لے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، ایسے خاص دنوں میں تو اسے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن جیسی کتاب کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عورت کی ماہواری اس کے لیے نجس ہونے کا باعث کیسے ہو سکتی ہے؟ میڈیکل ریزن تو یہ ہے کہ ماہواری کے دور میں عورت تکلیف میں ہوتی ہے، تو جو چیز خون آتا ہے اس کے اندر اس کو اس کے ساتھ نہ کیا جائے، یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں سیکس وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ کہ وہ چھو لے تو ناپاک ہو جائے، فلاں کرے تو ناپاک ہو جائے، عبادات، یہ تو محمد صاحب کی ایجاد ہے، ہم اس چیز کو بالکل نہیں مانتے۔ تو ہماری تعلیمات تو یہ ہے کہ وہ عورت ان دنوں میں کتاب بھی پڑھ سکتی ہے، ہماری خدا کی بات بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے خون آنے کا، یہ تو نیچرل ہے، جس کے اندر دوبارہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے عورت کی، تاکہ وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اگر بچے چاہتی ہے تو پھر وہ چیز تیار ہوتی ہے جسے ہم ایکس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ یہ مذہب کی تنگ نظری کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کے اندر بھی شودر کھتری بنایا ہوا ہے، ہندوؤں میں بھی شودر کھتری بنایا ہوا ہے۔ یہ مذہب جو ہے یہ مین ورڈ ہے، اس میں عورت کی گنجائش تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ نبی بھی ہوگی تو آدھی، اگر وہ کلندر بھی ہوگی تو آدھی ہوگی۔ یہ ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی، کہتے جی 2.5 کلندر ہیں، ایک لال شہباز کلندر، ایک بو علی کلندر، اور ایک آدھی کلندر، یعنی کہ پوری کلندر نہیں، رابعہ بصریہ۔ تو یہ ان کی تنگ نظریاں، ان کی تعلیمات، میں کیا کہوں، ہمارا ایسی تعلیمات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کی ہوں یا تورات کی یا ہندوؤں کی، کسی کی بھی ہوں۔ کیونکہ سچائی یہ ہے کہ یونیورسل ایکسپینڈڈ ہوتی جاتی ہے، وسیع ہوتی جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ تنگ نظری میں آ کے محدود ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی نشانی ہے، کوئی چیز آپ پہ محدود کر دی جائے، سمجھ لینا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور کوئی بلیسنگ آپ کے لیے انلمیٹڈ کر دی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ یونیورسل ہے، خدا کی طرف سے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں تھوڑا کافی ٹائم بعد آن لائن ہو پایا ہوں،
تو ایک ممبر کا سوال میرے پرسنل میں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہو چکا ہے یا نہیں. تو سوال یہ ہے سر کہ اسرائیل کی ریاست کے بارے میں محترم زاہد خان صاحب کیا پیش گوئی کرتے ہیں؟ واٹ از دا پریڈکشن اباؤٹ اسٹیٹ آف اسرائیل فرام زاہد خان صاحب؟ بتائیں سر. تھینک یو. کیا پیشن گوئی ہو سکتی ہے اسرائیل کی ریاست کے بارے میں؟ یہ خونی، یہ پروجوڈس لوگ یہ مذہب کے نام کے اوپر ایک خدا کے بنائے ہوئے انسان کو قتل کر رہے ہیں، ایک طرف سے ہو یا دونوں طرف سے ہو. پیشن گوئی کیا ہو سکتی ہے؟ 1500 سال سے تو پیشن گوئی پوری ہوتی جا رہی ہے. تباہی، بربادی، خون، لڑائی، جھگڑے. اگر یہ کوئی درخت کے پیچھے ہے تو وہاں سے پکڑ کے یہودی کو مارو، اگر کوئی پتھر کے پیچھے ہے وہاں سے یہودی کو مارو. تو اس کو بدلنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اب وہ اسرائیل کے جو اسکول ہیں وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ سب انسان برابر ہیں، تو وہ بم لے کے نہیں آگے پیچھے پھرتے. لیکن ادھر فلسطین کے اندر مذہبی خونی تعلیم دی جاتی ہے. ہاں، ان کے پاس اگر آرمی نہ ہوتی نا تو پتہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا تھا. آج ہی امن قائم ہو سکتا ہے تعلیم اور محمد صاحب کی کرنا کچھ اور. اگر وہ تعلیم کو لے تو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے حقوق چھینے جائیں محمد صاحب تو اپنے حقوق کی خدا سے دعا کرنا، جبر نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، لڑنا مرنا نہ. تو جب انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو وہیں سے پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے کہ وائلنٹ ختم ہو جاتا ہے اور نان وائلنٹ انسان جو ہیں دنیا میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو خون کا بدلہ خون، آنکھ کا بدلہ آنکھ. تو آج بھی وہ فلسطین اور اسرائیل اور کل بھی اور آنے والی کل بھی اگر یہ بدلیں گے تو خدا کی تعلیمات سے بدلیں گے. اس سے پہلے کوئی حل نہیں ہے ان کا. اس سے پہلے اندھیری رات ہے، خون ہے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ شیطان ہے. تو یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے ہی شیطانیت ہے. السلام علیکم. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جیسے کہ مختلف مذاہب دنیا کے آغاز سے متعلق تقریباً ایک ہی رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے ہے کہ ہم سب آدم سے بنے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. ایک آدم کی ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں. یہ ہندو بھی کہتے ہیں، یہ سب مذاہب یہی کہتے ہیں. تو اگر ہم ایک آدم سے بنے تھے تو حوا بھی انہی سے بنی. کہتے ہیں نا کہ حوا بھی انہی کی پسلی سے پیدا کی گئی. یہ ہندو مذہب میں میں نے سنا ہے. البتہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں مجھے میری نظر سے گزرا. تو مطلب ہے کہ ایک آدم سے ہی ہم سب پیدا ہوئے. ایک آدم اور پھر بعد میں حوا جو پیدا ہوئی اس سے ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں. یہ کوئی لاجک ٹھیک نہیں لگتی. اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ سب کرنا تھا کہ ایک ہی انسان کے بچوں کو آپس میں ان کی شادیاں کروانی تھی تو پھر بعد میں کیوں منع کر دیا گیا؟ یہ بات سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اندر سے سب جانتے ہیں، لیکن کوئی بولتا نہیں، بولنے کی ہمت نہیں کوئی کرتا کہ کیا ایسے تھا، اور اگر ایسے تھا تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کر دیا؟ کیا اللہ نے ایسے کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آغاز دنیا کے مطلب دنیا کے آغاز سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ تھینک یو. اب یہ مسلمان کہتے ہیں یہ میری ہے وہ، اب ان کے کیسے ہو گئے بھی یروشلم؟ اگر حقائق دیکھیں تو سلیمان نے یہ ہیکل بنائی تھی. وہ اسلام سے بہت پہلے جو ہیں وہ آباد تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین، اور موسیٰ کے دور میں یہ سرزمین کسی اور کی تھی. انہوں نے بھی لڑکے لی اور وہ تلوار آج تک لڑکی ہوئی ہے، وہ قوموں سے لڑتے رہے. اب یہ باقی کام جو ہے اسلام کر رہا ہے. تو یہ تو کسی کی بھی نہیں تھی زمین، پہلے غیر قوموں کی تھی، پھر یہ اپنا یہ چھا گئے.
کیا کہتے ہیں اسرائیلی، اور پھر اسلام آیا تو یہ چھا گیا، میری میری میری۔ کل تک چاند بھی میرا نہیں تھا، وہ چاند اپنا تھا، خود اپنا۔ آج چاند پہ بھی جا رہے ہیں، بلکہ انڈیا بھی جا رہا ہے، بھوکا انڈیا جس کے پاس کھانے کے دانے نہیں، اماں چلی بنانے، وہ بھی جا رہا ہے۔ اور وہ امریکہ کہہ رہے یہ میرا حصہ، وہ کہہ رہا ہے میرا حصہ، چائنا میرا۔ یہ میرا میرا جو ہے، اس کو جب ختم کیا جا سکتا ہے جب روحانی تعلیمات جو ہیں دنیا میں پھیل جائیں گی۔ یہ جس آدم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو 6000 سال عراق میں آیا تھا۔ یہاں تو شادیاں نہیں ہوتی تھی بہن بھائیوں سے۔ اور آدم کہتے کس کو، اس کی ڈیفینیشن کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ دی ایڈم از دی فرسٹ مسائر who want to bring the kingdom of God on earth۔ وہ پہلا مسیح ہوتا ہے جو زمین پر خدا کی دنیا لانا چاہتا ہے۔ اب ہر آدم کا دور 6000 سال کا ہے، اور کروڑوں اربوں آدم آئے، تو یہ زمین بہت پرانی ہے۔ جس آدم کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو بہت ابتدائی مراحل ہیں، جہاں زندگی جو ہے وہ ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ مادہ اس کو رکاوٹ بن جاتا ہے، پھر وہ ٹھیکریوں کی صورت میں آ جاتی ہے، پھر نباتات کی صورت، نیچر کی صورت میں، اس میں بہت سے ایوولوشن آ جاتے ہیں۔ لیکن ایوولوشن جو آتے ہیں پروسیس، اس کا جو نتیجہ ہے وہ غلط لیا جاتا ہے، کیونکہ ارواح کو خدا تخلیقات کر چکا تھا۔ تو یہ ظاہری کائنات ہے، یہ ہماری ارواح سے بہت پرانی ہے۔ تو جو انسان کا خاکہ تیار ہوتا گیا، ہم کہتے ہیں کہ جی، مذہبی کہتے ہیں کہ فرشتے، تو سائنس کہتی ہے ایلینز، اور قرآن بھی اور دوسری تعلیمات بھی کہ ہم نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اس کے اندر خدا آرکیٹیکچر تھا، اور اینجل جو تھے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اس پروسیس کے اندر بہت پہلے کی بات، ایسے ہی باتیں ہو گئی ہوں گی، لیکن اب نہیں ہے، نہ 6000 سال پہلے تھی۔ ہاں، بلڈ ریلیشن شپ میں جو شادیاں ہوتی ہیں، آج تو سائنس بھی، میڈیسن بھی بتاتی ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس سے بیماریاں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں۔ تو وہ جو دور تھا وہ بہت پرانا دور تھا، تو وہ دور گزر گیا۔ تو اس میں اس لیے آہستہ آہستہ ہم پہ حقیقتیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ کام خدا نے نہیں کیا کہ آپس میں شادی کرو، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اور بہن بھائیوں سے، یہ نہیں تھا۔ تو یہ سنی سنائی باتیں، لیکن جس آدم کی بات ہو رہی ہے وہاں ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ جو ابھی ہے جمعہ 6 دن۔ محترم زاہد خان صاحب، مجھے معلوم ہے کہ ٹائم لگ بھگ پورا ہو رہا ہے، بٹ ایک لاسٹ کوشچن کا جواب دے دیجیے گا کہ جو ایڈمن زاہدہ میم ہے جنہوں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا ہوگا تو ہو گیا ہوگا کہ مذہب اسلام میں 1400-1500 سال پہلے کسی کو ایک آدھی لڑکی کو لونڈی بنا لیا گیا ہو، نہیں تو یہ پریکٹس میں نہیں تھا۔ تو پلیز آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ پلینٹی آف گرلز کو لونڈیاں بنایا گیا ہے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے یا نہیں، یا یہ کہ کوئی ایک آدھی انسیڈنٹ ہوا تھا؟ سر پلیز رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ Thank you and God bless everyone. And this will be amazing grace, a pure discussion. There will be always universal question, so we can find our final destination and our journey begin according to the promise, new heaven and new earth. New heaven means the will of God shall done on earth, and new earth means new mankind will be who have a living relationship with God. Thank you and God bless you. Take care. جی، میں اس آدم کا ذکر کر رہی ہوں جس کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔
یہ تو حقائق سے انکار ہے کہ ایک آدھی لونڈی کو غلام بنایا ہوگا، بلکہ از اے لیک آف نالج آف اسلامک ایجوکیشن اینڈ حدیث۔ یہ جہاں بھی گئے ہیں، محمد صاحب ہوں یا ان کے صحابہ ہوں، انہوں نے ان گنت لوڈیاں بنائی، غلام بنائے۔ بلکہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ماڈرن قسم کی غلامی وہ آج بھی ہے۔ سعودی عربیہ، دبئی، قطر، یہ پاکستانی ماڈرن غلام تو ہے، تو بڑے ظلم کیے گئے ہیں اور ان کو بری طریقے کے ساتھ ان کو بانٹ دیا گیا۔ پھر بعد میں محمد صاحب نے کہا کہ اگر تم ایک ہی خاندان کو غلام بناؤ تو بہتر ہے، ان کے خاندان بچوں کو تتر بتر مت کرو۔ تو یہ تو اتنا غم زدہ سیاہ باب ہے اسلام کا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے بس وہ حدیثیں ہیں امام بخاری کی، وہ پڑھ لے کوئی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، تو اس کو اگر کوئی شخص جس نے آزادی دلائی تو وہ ابراہیم لنکن تھا جو امریکہ میں آیا تھا۔ تو وہ اس کا زمانہ تو قرآن نہیں بتاتا۔ جو قرآن بات کر رہا ہے وہ اس آدم کی بات کر رہا ہے، یہ جو 6000 سال پہلے۔ تو جو مٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو پروسیس تھا۔ اس زمانے میں تو مخلوقات نامی کوئی چیز نہیں تھی زمین کے اوپر، اس پلانٹ پہ۔ تو اس پروسیس کو ہم ایوولوشن تھیوری کہا جائے گا کہ ڈسٹ سے زندگی شروع ہوئی، پانی سیل سے زندگی شروع ہوئی، پھر اس کے پروسیس ہیں۔ تو اس کے لیے تو کروڑوں خربوں سال لگے ہیں جی، خاکہ تیار کرنے کے اندر۔ تو وہاں تو معلومات بالکل بھی نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کی تھی کہ جس نبی کی بات کرتا ہے، آدم کی بات، وہ یہ 6000 سال کا نزدیک زمانہ ہے۔ تو وہاں تو مذہب تو یہ اب شروع ہوئے، پہلے تو مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آدم اور حوا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ کہا ہوا ہے، مرد کو آدم اور حوا کو عورت کو حوا کہا گیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت اور مرد کو ہی آدم اور حوا کہا گیا ہو، یعنی کہ بہت سارے ہوں گے مرد اور عورت، ان کا کوئی خاص نام نہیں ہوتا ہوگا، ان کو آدم اور حوا ہی کہا گیا ہوگا۔ کیونکہ سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک آدم کو بنا سکتا تھا تو اس کی اولاد چلانے کے لیے اسی میں سے بچے کیوں پیدا کیے؟ وہ دوسرے ایک اور آدم اس کی جگہ نہیں بنا سکتا تھا ساتھ، کہ اس کے بھی بچے ہوں اور یہ آپس میں دونوں آدموں کے مل کے بچے شادیاں کریں؟ تو ایک ہی آدم کے بچوں سے آپس میں شادیاں کرا کے اور بعد میں اس کو منع کر دینا، اور پھر آگے جا کے یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا تو یہ کیوں اللہ نے اپنے قانون کے خلاف کیا؟ اگر انہی آدم اور حوا جو ایک جوڑی تھے، دو انسان تھے، انہی کے بچوں کی آپس میں شادیاں کرائیں تو خود ہی اس نے ایک انسانیت کی بنیاد غلط رکھ دی، اور آگے جا کے اس کا اتنا ہی زیادہ اس کو فربوٹ کر دیا، منع کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ مجھے جانا ہے، اس لیے مجھے یہاں پہ اینڈ کرنا پڑے گا۔ زاہدہ صاحب کے سوال اگلی دفعہ لے لے۔ خدا اپنے قانون کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ جو نیچرل پروسیس ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اینیمل کنڈم ہے، پرنسپل آف کریشن ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ پرنسپل آف کریشن، اس کا ایک پروسیس ہے، میل اینڈ فیمیل۔ تو خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ پروسیس کے ساتھ بنایا ہے۔ تو یہ کہ وہ سب کو خود ہی بناتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ خود تو اس نے زمین بھی نہیں بنائی۔ آپ کا ہی قرآن کہتا ہے، پڑھے نا اپنے قرآن کو، کہ ہم نے بنائی۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟
خدا کو کہنا چاہیے تھا میں نے بنائی. تو خدا اپنے قانون کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا. اب اگر آپ مسلمان سارے کھڑے ہو جائیں کہ جی سورج کو مغرب سے نکالیں تو خدا نہیں کرے گا. چاہے محمد صاحب ہی آ جائیں, وہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں طلوع ہوتا ہے. تو اگر آپ ہسٹری کی طالبہ ہیں تو گاڈ از فالو ہز اون پرنسپل, اپنے قانون کو فالو کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں کرتا. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب, آپ تشریف لائے اور ڈفرینٹ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے. محترم, میری آپ سے پھر بھی یہی ریکویسٹ رہے گی کہ زاہدہ میم ایڈمن بھی ہیں آج کل اور ان کے کافی سوالات بھی رہتے ہیں, تو پلیز ٹائم نکالیے گا ضرور, یہ ہمبل ریکویسٹ ہے. اور جب کبھی آپ نہ بھی کر سکیں تو اطہر صاحب کو کہیے گا کہ ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ ایک ہفتے میں یا 10 دن میں ایک سیشن لیا کریں اور یہاں کے سوالوں کے جواب دیا کریں. سر, آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا, اس کے لیے بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ, and always welcome in your own group. Thanks sir, thanks. جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام, آپ کی تشریف آوری کا اور اس روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم پیغمبر خدا جناب سوج خان صاحب, چیف ایڈمن آف پیور ڈسکشن چیٹ گروپ, اور سبھی ممبران جنہوں نے اس پروگرام کو سنا, آپ سب پر خدا کی سلامتی.